الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها فتمنى على الله الأماني، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. اس دنیا میں تمام انسانوں کے آنے کا بنیادی مقصد اللہ کی عبادت کرنا ہے، اور ہم سب اس دنیا میں اللہ کی عبادت کے لیے بھیجے گئے ہیں. انسان کی زندگی میں کچھ چیزیں مقصد بن کر ہوتی ہے اور کچھ چیزیں ذریعے کے طور پر ہوتی ہے. مقصد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنی پوری زندگی اسی کے لیے وقف کر دے. بعض چیزیں اس کے لیے ذریعے کے طور پر ہوتی ہے. مثال کے طور پر کوئی آدمی یہاں سے حیدرآباد جاتا ہے تو حیدرآباد جانا مقصد ہوتا ہے. جس گاڑی میں بیٹھ کر جاتا ہے وہ گاڑی مقصد نہیں ہوتی، بلکہ وہ گاڑی حیدرآباد تک پہنچانے کا ذریعہ ہوتی ہے. ایک آدمی یہاں سے ملک سے باہر جاتا ہے، کسی اور ملک کو جاتا ہے، اس ملک تک پہنچنا انسان کا مقصد ہوتا ہے. لیکن اس مقصد کے لیے درمیان میں ہوائی جہاز کا سفر کرنا، ایئرپورٹ تک جانا، ٹرین بدلنا، یہ چیزیں ذریعہ اور سبب کے درجے میں ہوتی ہے، جو مقصد نہیں ہوتا. کسی بھی آدمی کو آپ نے ایسا نہیں دیکھا ہوگا کہ وہ نکلا تو تھا دبئی جانے کے لیے، لیکن جا کر اس نے ایئرپورٹ پر ہی اپنا ٹھکانہ بنا لیا. لوگوں نے کہا کہ بھائی ایئرپورٹ پر کیوں آپ نے ٹھکانہ بنا دیا؟ تو وہ یہ کہنے لگا کہ بھائی مجھے دبئی سے اچھا تو ایئرپورٹ ہی دکھ رہا ہے، لہٰذا میں یہیں پر رہوں گا. ایسا کرنے والے کو پاگل اور بیوقوف کہا جاتا ہے، کیونکہ اس نے مقصد کو چھوڑ دیا. مقصد تک پہنچنے کے لیے جو چیز بیچ میں ذریعہ تھی اس کو اس نے ہی مقصد سمجھ لیا، منزل سمجھ لیا. تو ہماری زندگی کی منزل جنت ہے، اور ہماری زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت ہے. اپنی 24 گھنٹے کی زندگی کے اندر اللہ کی بندگی کرنا، اللہ کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنا، جن باتوں سے اللہ نے روکا ہے اس سے بچنا، جن باتوں کا اللہ نے حکم دیا ہے اس کو کرنا، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے. اس مقصد کو پانے کے لیے اللہ نے بہت سی چیزوں کو درمیان میں سبب کے طور پر، ذریعے کے طور پر بھی رکھا ہے. انہی چیزوں میں سے ایک چیز ہے سیاست اور حکومت. آج کل اس کا موضوع بہت گرم ہے، اور بڑی عجیب بات ہے کہ پورے علاقے میں ہمارے علاوہ اس کے اوپر کوئی بولتا نہیں. اور اس سے بڑی عجیب بات ہے کہ ہم جب بولتے ہیں تو سامنے بیٹھنے والوں میں سے 10% لوگ بھی سمجھتے نہیں. ہم جو کتاب جیسی پڑھانا چاہتے ہیں سامنے والے الٹی پڑھ کے چلے جاتے ہیں، اور ہماری سیدھی سیدھی باتیں بعد میں ہمارے اوپر الٹی پڑ جاتی ہے.
وہ کیسا پڑھتی ہے میں بھی آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا۔ لوگوں کی حالت ایسی ہو گئی کہ میں ایک بات بول رہا ہوں تو لوگ میرے بات کو سمجھنے کے بجائے اس کے الٹے مطلب کو اپنے دماغ سے لوگ سمجھتے ہیں۔ کسی نے ہاتھ کی ہتھیلی کے اوپر 6 نمبر لکھ کر بتایا، اب سامنے والا ضد کر رہا ہے کہ آپ نے 6 نہیں لکھا، آپ نے 9 لکھا۔ اب اس کے لیے کیا کیا جائے؟ اب اس کا کیا حل ہے؟ یہ دراصل 1.5 شانے والی باتیں ہیں، یہ سب کم تعلیم والی باتیں ہیں، بے وقوفی اور احمق پن والی باتیں۔ بولنے والا جو بول رہا ہے وہ اپنے مطلب سے بول رہا ہے، اس کو آپ اپنے مطلب سے سن رہے ہو، لیکن بولتے رہیں گے انشاءاللہ، چاہے بدنام ہو، چاہے لالچ ہو، چاہے کچھ بھی ہو، بولتے رہیں گے انشاءاللہ، کیونکہ ہمارا یہ خیال ہے کہ اللہ نے یہ اسٹیج ہمیں صرف بولنے کے لیے ہی دیا ہے۔ اسلام کس چیز کا نام ہے؟ دین کس چیز کا نام ہے؟ اور امامت کی ذمہ داری کس چیز کا نام ہے؟ امامت کی ذمہ داری قوم کے لیے کب کیا چیز ضروری ہے اس بتانے کا نام امامت ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا، قوم کی امامت کیا ہے، 2 رکعت کا امام اسے کیا جانے۔ ایک ہوتا ہے 2 رکعت نماز پڑھانے والا امام، اور ایک ہوتا ہے مسجد کے باہر قوم کو دینی رہبری کے ساتھ لے کے چلنے والا۔ یہ بھی امام وہ بھی امام، دونوں اماموں میں بہت بڑا فرق ہے۔ مسجد کے مصلی پر ٹھہر کر 2 رکعت پڑھانے والا کیسا بھی ہو چلے گا، لیکن باہر لوگوں کی دنیا میں اسلامی رہبری کرنے والا بہت پاورفل ہونا پڑے گا ہر اعتبار سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ میں نے تم کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا، تمہارے دنیا میں آنے کا مقصد عبادت ہے۔ اب اس عبادت کے اندر بہت سی چیزیں ہمارے زندگی میں ضروری ہوتی ہے۔ ان چیزوں میں سے ایک چیز ہے حکومت۔ دراصل آگے بڑھنے سے پہلے اپنے دماغوں میں یہ بات بٹھا لو کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ دین الگ ہے، حکومت اور سیاست الگ ہے۔ وہ بھی غلط ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حکومت الگ دین الگ، یہ بھی غلط۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ دین کا مطلب حکومت حاصل کرنا ہے، یہ بھی غلط۔ اسلام کا مقصد حکومت حاصل کرنا نہیں ہے، اور نہ اسلام کا مقصد دین کو حکومت اور سیاست سے، پولیٹکس سے الگ کرنا ہے۔ پھر اسلام کا تیسرا مقصد کیا ہے؟ اسلام کا مقصد یہ ہے کہ اسلام ایسی حکومت کو پسند کرتا ہے جو حکومت دین پر عمل کرنے میں مدد کرے۔ اسلام حکومت بنانے کے لیے نہیں ہے، اپنی زندگی میں دین پیدا کرنے کے لیے ہے اسلام۔ اب اگر اپنی زندگی کے اندر دین پیدا کرنے کے لیے حکومت اگر مدد کرتی ہے تو اس کو شامل کر لینا چاہیے۔ صحابہ کرام نے بھی جو حکومت کی ہے، انہوں نے صرف دین پر عمل کے لیے کی ہے، اور لوگوں کے لیے دین پر عمل کے راستے کو انہوں نے آسان کیا۔ یہ تو دنیا والوں کا نظریہ ہے۔ آپ میں سے جو لوگ پڑھے لکھے ہوئے، انہوں نے فاسزم کا نام سنا ہوگا۔ اٹلی کے مسولینی کی طرف سے شروع ہوا تھا۔ نازیزم کا نام سنا ہوگا، جرمنی کے جرمن نازی ایڈولف ہٹلر کی طرف سے شروع ہوا تھا۔ سوشلزم کا، کیپٹلزم کا، کمیونزم کا نام سنا ہوگا آپ نے۔ نہیں سنا ہوگا تو سننا چاہیے، پڑھنا چاہیے۔ پڑھنے سے آدمی کی عقل بڑھتی ہے۔ مدینہ ہوٹل میں کچھ سن لیا، کسی کے پان ڈبے پہ جا کے کچھ سن لیا، کسی کی بریانی ہوٹل میں جا کے کچھ سن لیا،
کہیں چورستے کے اوپر کچھ سن لیا، اس سے عقل نہیں بڑھتی۔ عقل بڑھتی ہے تنہائیوں کے اندر ریسرچ کرنے سے، مطالعہ کرنے سے، پڑھنے سے۔ اسی لیے اپنے آپ کو تنہائیوں میں ریسرچ کے لیے وقت دینا چاہیے۔ دنیا میں جو لوگ انٹلیکچل بنتے ہیں نا، وہ خالی سنی سنائی باتوں پہ انٹلیکچل نہیں بنتے۔ لوگوں کے اندر دانشوری سنی سنائی باتوں سے نہیں آتی، محنت سے آتی ہے، پڑھنے سے آتی ہے، دماغ کا استعمال کرنے سے آتی ہے، آئیڈیالوجی سے آتی ہے۔ تو اسلام کی آئیڈیالوجی یہ ہے کہ حکومت کا استعمال اگر آپ کے دین میں مددگار ہے تو آپ بھی اس کو ساتھ میں ملا لینا چاہیے، لیکن اگر حکومت کی وجہ سے آپ کے دین پر عمل کرنے میں دشواری ہو رہی ہے تو آپ کو پیچھے ہٹ جانا چاہیے۔ چنانچہ ہم لوگوں کو جن حکومتوں کا سپورٹ کرنے کے لیے کہا گیا وہ ایسی حکومتیں ہیں جو حکومتیں دین پر عمل کرنے میں ہماری مددگار ہے، کیونکہ ہمارا مقصد تو حکومت کرنا نہیں ہے نا، ہمارا مقصد تو دنیا کے اندر جس مقصد کے لیے آئے ہیں اس کو پورا کر کر جانا ہمارا مقصد ہے، اور وہ ہے اللہ کی عبادت۔ بندے سارے کے سارے اللہ کے بندے ہیں، اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور عبادت کر کے دنیا سے چلے جانا یہ بندوں کی ذمہ داری ہے۔ ورنہ آدمی دنیا سے جانے کے بعد افسوس کرتا رہے گا کہ میں کیا کر کر آیا۔ لوگ دوستیوں کے چکروں میں اپنی زندگیاں خراب کرتے ہیں تو مرنے کے بعد کہے گے یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں فلاں آدمی کو اپنا دوست ہی نہیں بناتا، اس کی دوستی کے چکر میں برباد ہو گیا۔ اور بھی بہت ساری تمنائیں ہیں جو مرنے کے بعد آدمی ظاہر کرے گا۔ 19 قسم کی تمنا ہے جو آدمی مرنے کے بعد اس کا اظہار کرے گا۔ زندگی میں تو ہم بہت سی تمناؤں کا اظہار کرتے ہیں کہ میرا بنگلہ بھی اچھا ہو، گاڑی بھی اچھی ہو، پراپرٹیاں بھی ہو، یہ بھی ہو، وہ بھی ہو، سب ہو۔ دلوں میں تمنائیں ہیں ہر کسی کے، بڑے بڑے خواب ہیں، خوابوں کی تعبیر پوری ہوگی یا نہیں ہوگی وہ ایک الگ بات ہے۔ اسی طریقے سے مرنے کے بعد بھی لوگ کچھ تمنا کریں گے، اور ان ساری تمناؤں کا خلاصہ یہ ہوگا کہ آدمی مرنے کے بعد، حدیث پاک میں ہے نا کہ جنتیوں کو جنت میں جانے کے بعد کسی چیز کا افسوس نہیں ہوگا سوائے اس گھڑی کے جو دنیا میں اللہ کے ذکر سے خالی گزر گئی۔ جو وقت بھی ہمارا دنیا میں اللہ کی یاد سے خالی گزر گیا، اس وقت کو آدمی جنت میں یاد کر کے روئے گا کہ کاش اس وقت بھی میں اللہ کی عبادت کر لیتا۔ دنیا کے دھوکے میں آدمی پڑا ہوا ہے، وہاں جا کر افسوس کرے گا کہ کاش میں دنیا کے دھوکے میں نہیں پڑتا تو میری آخرت اچھی ہو جاتی۔ تو آخرت اچھی عمل سے ہوتی ہے، آرزوؤں سے نہیں ہوتی۔ جو لوگ یہاں پر آخرت سے غفلت برتتے ہیں وہ لوگ وہاں جا کر آنسو بہائیں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا، واپس نہیں آئیں گے۔ اب تک جتنے لوگ دنیا سے گئے ہیں کوئی بھی واپس نہیں آئے، ہم بھی نہیں آئیں گے، ہمارے بعد والے بھی نہیں آئیں گے۔ تو ہمیں ایک چیز یہ سمجھ لینی چاہیے کہ یہ سیاست، پالیٹکس، حکومت کس کے واسطے؟ دین کا یہ مقصد نہیں ہے۔ دین کا مقصد ہے اپنے آپ کو پہچاننا، اپنے رب کو پہچاننا، رب کی عبادت اور بندگی کر کے دنیا سے اپنے آپ کو جانے کے لیے تیار کرنا، یہ مقصد ہے دین کا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، کہ ایمان والے لوگ وہ لوگ ہوتے ہیں، اللہ والے لوگ وہ لوگ ہوتے ہیں جب اللہ تعالیٰ ان کو پاور دیتا ہے تو وہ نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ نے جو کچھ ان کو دولت دیا اس پر اللہ کے بندوں کی خدمت کرتے ہیں، غریبوں کو،
غریبوں کی مدد کرتے ہیں، بھوکوں کو کھلاتے ہیں، ننگوں کو پہناتے ہیں، پریشان حالوں کی پریشانیوں میں مدد کرتے ہیں، بیماروں کے علاج میں، ٹریٹمنٹ میں ان کا تعاون کرتے ہیں۔ امروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، لوگوں کو اچھی باتیں بتاتے ہیں، بری باتوں سے روکتے ہیں۔ تو اسلام تو یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم کو پاور مل جائے تو یہ کام کرو، اور دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ بہت سارے مسلمان پاور کو حاصل کرنے کی چکر میں گناہوں کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، اپنے اپنے لیڈروں کی خوشنودی کے لیے ایسے ایسے کام کر رہے ہیں جس سے کم از کم اللہ ناراض ہو رہا ہے۔ اسی لیے ہر چیز کا ایک دائرہ ہوتا ہے، ایک لمٹ ہوتی ہے۔ اسلام نے لوگوں کے لیے ایک لمٹ رکھ دی کہ آپ اس سے باہر مت نکلو، ورنہ اس کا بڑا نقصان ہوگا۔ میں ایک ایک کر کے آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا۔ اب کے لیے ایک چھوٹی مثال سنو آپ۔ عبدالحکیم صاحب، سیمنٹ کا ریٹ کیا ہے آج کل؟ 350۔ 300 روپے کا تھیلا تھا سیمنٹ کا تھیلا، 350 ہو گیا، 50 روپے بڑھ گئے۔ کیوں بڑے معلوم ہے آپ کو؟ سیمنٹ کی کمپنیاں والے پولیٹیکل پارٹی کو پولیٹیکل فنڈ دیتے ہیں، کروڑوں روپے دیتے ہیں، وہ کئی سو کروڑ روپے دے دیتے ہیں۔ اس کو ریکور کرنے کے لیے ایک ایک تھیلے کے اوپر 50 روپے قیمت بڑھ گئی، سیمنٹ کے ایک تھیلے کے اوپر۔ یہ ایک چیز بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ اور وہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہے وہ پیسے کو کہاں خرچ کرتے ہیں؟ آپ کے ہمارے اوپر لا کر خرچ کرتے ہیں۔ الیکشن مہنگا ہو گیا نا۔ الیکشن ایک روزگار ہے ہندوستان کے اندر، لوگ کام پہ جانا چھوڑ کر جھنڈے اٹھا کے نعرے لگا کے جا رہے ہیں، دن میں 1000 روپے مزدوری مل جا رہی۔ تو یہ جو 1000 روپے آپ کو مزدوری مل رہی، کھانے کھلانے کا خرچہ مل رہا، پینے پلانے کا خرچہ نکل رہا، پارٹیز خرچ کر رہی، ان کو کمپنی والے دے رہے ہیں، ملٹی نیشنل کمپنیاں والے دے رہے ہیں، لوکل کمپنیاں والے دے رہے ہیں، اور وہ آپ کا جیب کاٹ کے نکال رہی۔ تھیلے پہ 50 روپے بڑھے، بہت سی چیزوں پہ۔ تو ذرا سا آپ دیکھیں کہ لوگوں نے الیکشن کو مہنگا بنایا، لوگوں کے جیبوں سے کاٹ کر وہ پیسے دوبارہ لوگوں کے اوپر خرچ کیے جا رہے ہیں، پھر بھی لوگوں کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اسی لیے یہ بات بار بار بولنا پڑ رہا ہے کہ اسلام کی لمٹ ہے الیکشن کے لیے بھی۔ تم مسلمان ہو تو کم از کم تم اس میں مت جاؤ۔ سسٹم اگر اس درجے گندا ہو چکا ہے تو تم اس سسٹم کا حصہ اپنے آپ کو مت بناؤ۔ تم مسلمان ہو، تم بکنا تمہاری شان نہیں ہے۔ دنیا کے فائدے کے لیے گناہوں کے کاموں میں پڑنا یہ تمہاری پہچان نہیں ہے۔ یہ مسلمان تو ہر چیز کو اسلامک اینگل سے دیکھتا ہے، اور اسلامک اینگل ہر چیز کے اندر لوگوں کے سپورٹ کے لیے ہے، نقصان کے لیے نہیں ہے۔ جو لوگ اسلام کو غلط سمجھتے ہیں یا یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام ہیومینٹی کا دشمن ہے یا انسانیت کا دشمن ہے، اس کا مطلب ان لوگوں نے اسلام کے بارے میں ابھی کچھ پڑھا ہی نہیں، کچھ جانا ہی نہیں، بس سنی سنائی باتوں پر انہوں نے بھروسہ کر لیا۔ اسی لیے اپنی آئیڈیالوجی کو مینٹین کرنا بہت ضروری ہے۔ مسلمان ہر چیز کے اندر اسلامک آئیڈیالوجی کو دیکھتا ہے۔ ہر چیز میں اسلام نے آپ کے لیے ایک آئیڈیا دیا ہے، آپ اس آئیڈیا کو فالو کر لو، آپ کا بھی فائدہ ہوگا، سب کا فائدہ ہوگا اس میں۔ الیکشن اسٹریٹجی کے سلسلے میں اسلامک آئیڈیالوجی کیا ہے؟ گزشتہ میں نے بتایا تھا کہ اگر آپ ووٹ ڈالنے کے لیے پیسے لیتے ہیں تو آپ گویا رشوت لے رہے ہیں، آپ کرپشن کر رہے ہیں۔ آپ
اسلامک اینگل سے پیسے لے کے ووٹ ڈالنا کرپشن ہے. اسلامک اینگل سے اسلامی تعلیمات کی روشنی میں پیسے لے کر ووٹ ڈالنا جھوٹی گواہی دینا ہے، رانگ وٹنس ہے. اور ظاہر بات ہے کہ جھوٹی گواہی کو ہماری عدالت بھی غلط بولتی ہے، کرائم ہے وہ بھی ایک. کرپشن کرنا کرائم ہے ایک. تو بھئی ایک مسلمان پیسے لے کے ووٹ کیسے ڈال سکتا ہے؟ آپ مجھے بتائیے. ایک مسلمان چند پیسوں کے بدلے میں کیسے بک سکتا ہے؟ آپ مجھے بتائیے. دنیا کے کھوٹے سکوں کے بدلے میں ایک ایمان والا اپنے ایمانی تقاضوں کا کیسے سودا کر سکتا ہے؟ مجھے بتائیے. اس کا سیدھا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے اندر اسلامک آئیڈیالوجی ابھی آئی نہیں. مسلمان تو ہے ہم، مگر ہماری آئیڈیالوجی ابھی مسلمان نہیں بنی. اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے مسلمان بنو. اگر آپ مسلمان ہیں تو اپنی سوچ کو بھی مسلمان بناؤ، اپنے آئیڈیاز کو بھی مسلمان بناؤ. اگر آپ مسلمان ہیں تو اپنے لباس کو بھی مسلمان بناؤ، اپنی زبان کو بھی مسلمان بناؤ، اپنی آنکھوں کو بھی مسلمان بناؤ، اپنے رہنے سہنے کو بھی مسلمان بناؤ، اپنے بزنس کو بھی مسلمان بناؤ، اپنی پالیٹکس کو بھی مسلمان بناؤ. پالیٹکس کو مسلمان بنانا کیا ہے؟ بزنس کو مسلمان بنانا کیا ہے؟ بزنس میں جھوٹ مت بولو، سامنے آنے والے کسٹمر کو دھوکہ مت دو. ایک دفعہ ہم ٹرین میں سفر کر رہے تھے آندھرا کے علاقے کے اندر. وہاں پر کاجو کی پیداوار ہے. ٹرین کے اندر کاجو بیچنے والا آ گیا. 1 کلو کی پاکٹ 600 روپے کی. بہت سال پہلے، 10 12 15 سال پہلے ہم نے دیکھا کہ زبردست سائز والا کاجو ہے، خرید لیے. 2-3 کلو خرید لیے. وہ اتنا اچھا کاجو تو حیدرآباد میں بھی نہیں ملتا، اتنا سستا، خرید کے لا لیے. جب لا کے پاکٹ کھول کے دیکھے تو اس پاکٹ میں صرف اوپر ہی اچھا کاجو تھا، اندر پورے کیڑیلا کاجو بھرا ہوا تھا. تو 3 کلو جو خریدے تھے لا کے اس کو تولے، جو اچھا تھا اس میں بڑی مشکل سے آدھے سے 1.25 کلو اچھا نکلا، 2.5 کلو کا چونا لگ گیا. اسی لیے کہتے ہیں نا کہ دنیا کے اندر صرف پان کا ڈبہ والا ایمانداری سے پوچھ کے چونا لگاتا ہو. صاحب چونا لگانا نہیں لگانا. اس کے علاوہ لوگ کاروبار کے اندر بھی چونا لگاتے ہیں. اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر تم کاروبار میں چونا لگا رہے ہو تو تم اللہ کو ناراض کر رہے ہو. تم 2 کوڑی کی دنیا کے واسطے اپنی آخرت کو تباہ کر رہے ہو. تو اپنے تجارت کو مسلمان بنانے کا یہ مطلب ہے کہ تجارت میں کسٹمر سے جھوٹ نہیں بولنا، کسٹمر کو دھوکہ نہیں دینا. اپنی سیاست میں، اپنی پالیٹکس میں بھی مسلمان بننے کا کیا مطلب؟ مسلمان بننے کا یہ مطلب ہے کہ آپ اتنا ماحول کو گندا نہیں کرنا، آپ کا جو لمٹ ہے وہ لمٹ کو پورا کرنا. اور ایک بات یاد رکھیے کہ دنیا کے اندر جو آدمی آئیڈیالوجی کے بغیر جیتا ہے نا، وہ بیچارہ تو کٹی پتنگ ہے صاحب. اس کا ایک اسٹینڈ کبھی ہو ہی نہیں سکتا. صبح ایک موقف، شام ایک موقف. صبح ایک کی گارے تھے، شام ایک کی گارے تھے. اسی لیے آدمی کو اپنے دماغ کو استعمال کرنا آنا چاہیے. اللہ نے دماغ دیا نا بھائی، استعمال کرنا چاہیے اسے. چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے، پرکھنے کی کوشش کرنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا فرماتے تھے، اللہم ارینی حقائق الاشیاء کما ہی، اے اللہ چیزوں کی حقیقتیں جیسی ہے ویسا دیکھنے کی مجھے توفیق دیجیے. بعض دفعہ ہم اچھی چیز کو برا سمجھتے ہیں اور بری چیزوں کو اپنا بنا لیتے ہیں، اس سے دھوکہ ہو جاتا ہے آدمی کو. الیکشنوں کا موقع ہے، بہت سارے دوستوں کے اسٹیٹس کے اوپر گانے چل رہے ہیں، الیکشن کے گانے. ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم اسٹیٹس پر گانا لگا کر کس کی مدد کر رہے ہیں.
شیطان کی مدد کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ آپ کے اسلام نے آپ کو میوزک سے روکا، گانے بجانے سے روکا، اور آپ نے اس کا استعمال کیا، بھول گئے آپ۔ الیکشن کا موقع ہے، بہت سارے لوگ بہت ساری پارٹیوں میں کام کرتے ہیں، کیجئے، ہم نے کب روکا آپ کو نہیں کرنا، کیجئے آپ، مگر ذرا دیکھ کے کیجئے کہ کس کو کرنا ہے کس کو نہیں کرنا ہے۔ آپ سمجھدار ہیں، پڑھے لکھے ہیں، آپ کو سمجھ ہے۔ اب یہاں بیٹھ کے تو ہم آپ کو بتا نہیں سکتے نا کہ فلاں کو کرو۔ حال ایسا ہو گیا لوگوں کا کہ گزشتہ 2-3 جمعہ سے ہم حکومت سے سوال کر رہے تھے کہ بھئی سوال تو گورنمنٹ سے ہی ہوں گا نا، پاور تو آپ کے ہاتھ میں ہے، تو سوال تو آپ سے ہوں گا نا۔ آپ کا بچہ بگڑ گیا تو لوگ آ کے بابا جان سے آپ سے سوال نہیں کریں گے؟ آپ کا بچہ کسی کے گھر میں پتھر مار دیا تو لوگ آپ کو نہیں بولیں گے کہ آپ کا بچہ پتھر مار دیا، دیکھو ایسا کر دیا، دیکھو کویلیاں پھوڑ دیا، دیکھو کھڑکی کے گلاس پھوڑ دیا، دیکھو۔ تو بھئی جن کی ذمہ داری ہے دنیا میں، سوال تو اسی سے ہوتا ہے نا۔ آپ کے ہاتھ میں گورنمنٹ ہے، رولنگ ہے، سوال تو آپ سے ہوں گا۔ تو ہم بھی سوال کر رہے ہیں گورنمنٹ سے، میڈیا والے بھی سوال کرتے ہیں گورنمنٹ سے۔ اب جب ہم نے سوال کرنا شروع کیا تو ہمارے اوپر کانگریس کے ہونے کا لیبل لگ گیا، مفتی صاحب کانگریس کے آدمی ہیں۔ کبھی بولا کہ میں کانگریس کا آدمی ہوں؟ پھر آپ نے میرے اوپر لیبل کیوں لگایا میرے سوال کو دیکھ کر؟ تو بھائی پھر یہ پورے میڈیا والے کانگریس کے ہی ہے نا، حکومت سے سوال کر رہے ہیں خواہ مخواہ کے، نہیں کرنا چاہیے سوال۔ یہ بھی پاگل پن کی ایک علامت ہے۔ گزشتہ میں نے آپ کو بتایا کہ سیکولرزم کے اندر، ڈیموکریسی کے اندر اسی وقت فائدہ ہوگا جب لوگ سوال کریں گے۔ اگر آپ سوال نہیں کریں گے تو پھر گورنمنٹیں صحیح نہیں چل سکتی۔ اسی لیے ڈیموکریسی کے جو مضبوط پلر مانے جاتے ہیں، 4 چیزیں ڈیموکریسی کے بنیادیں ہیں نا، پلر ہے نا، اس میں ایک میڈیا بھی ہے، اس میں ایک عدالت بھی ہے۔ عدالتوں سے انصاف ملتا ہے، گورنمنٹ کی سائیڈ نہیں لی جاتی۔ میڈیا والے گورنمنٹوں سے سوال کرتے ہیں، یہ اس وجہ سے کرتے ہیں تاکہ عام لوگوں کے حقوق کو ختم نہ کیا جائے۔ سوال کرنا چاہیے، میں کیوں کروں سوال؟ تو آپ بھی کرنا چاہیے، سب سے کرنا چاہیے سوال، کیونکہ آپ ٹیکس پیئر ہیں ملک کے، آپ کے ٹیکسز کے پیسوں سے یہ حکومتیں چلتی ہیں۔ دنیا میں جو نیو ورلڈ ہے، جو لیٹسٹ کنٹریز ہے، ان کنٹریز کے لوگ اپنی گورنمنٹوں سے سوال کرتے ہیں تو وہاں کی گورنمنٹیں صحیح کام کرتی ہے۔ ہمارے پاس سوال نہیں ہوتا، کام صحیح نہیں ہوتا۔ پھر بھی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے آپ کے تلنگانہ میں زبردست روڈیں ہیں، جب سے ہم آندھرا پردیش تھا تب سے ہی۔ میں گزشتہ 20-25 سال سے انڈیا کے پورے اسٹیٹوں میں میرا آنا جانا ہے۔ آپ کے ملا پور جانے کی جو روڈ ہے نا، آپ کو دوسرے اسٹیٹ میں راجدھانی کو، ہیڈ کوارٹر کو جانے کی بھی ویسی روڈ نہیں ملے گی۔ یہ آپ لوگوں کے پڑھے لکھے ہونے کی وجہ سے یہاں کے لیڈروں نے یہ ڈیولپمنٹ والا کام کیا۔ اور دوسرے اسٹیٹوں کی حالت بڑی بری ہے، کیونکہ لوگوں کو الیکشن سے پہلے پیسہ چاہیے، اور میکسیمم لیڈر بھی کرائم کیے ہوئے، لہٰذا ان علاقوں کے اندر، ان اسٹیٹ کے اندر کرائم کا ریشیو زیادہ ہے ہمارے علاقے کے مقابلے میں۔ وہاں کا ڈیولپمنٹ نہ کے برابر ہے ہمارے علاقے کے مقابلے میں۔ بہت سے اسٹیٹ تو انڈیا میں ایسے بھی ہے جہاں 24 گھنٹے میں 16 گھنٹے کرنٹ نہیں رہتا آج بھی۔ تو بھائی وہاں کے لوگ سوال کرنا چاہیے نا گورنمنٹ سے کہ آپ ہمیں کرنٹ کیوں نہیں دیتے؟ ہم پیسہ تو دے رہے ہیں نا، فری میں تو نہیں لے رہے نا۔ تو اپنی آئیڈیالوجی کو درست رکھیے ہمیشہ، اپنی سوچ، اپنی فکر، کیا بول رہے ہیں آپ، کیا کر رہے ہیں۔ سوال کرنے کا مطلب سامنے والے گروپ میں جا کے بیٹھنا نہیں ہوتا۔ جب وہ لوگ بھی رولنگ میں تھے تو ان سے بھی سوال ہوتا تھا، آج آپ رولنگ میں ہیں، آپ سے بھی سوال ہو رہا، کل کو اگر وہ بھی رولنگ میں آئے تو ان سے بھی سوال ہوگا۔ بھائی کسی سے کوئی دشمنی ہے یا کوئی رشتہ داری ہے؟ لوگ فون کر کے پوچھ رہے کتنے ہونا آپ کو، آپ گورنمنٹ سے سوال بہت کر رہے ہیں، بکنے والا دکھ رہا ہوں شاید میں۔
مولا کیا دے سکتے آپ؟ بولے آپ جو بولے وہ مولا لاکھوں میں دیتے، کروڑوں میں دیتے. مسخرہ پن ہے. اب ایسے لوگوں کو بولنا پڑتا کہ اگر سامنے ہوتے تو لات مار کے بھگاتا آپ کو. کیا مسخرے پن کی باتیں ہیں، بولیے اب. غور کرنے کی چیز ہے کہ خرابی کہاں سے پیدا ہو رہی. ہمارے اپنے لوگ ہمارے اوپر فتوے لگا رہے ہیں، وہ پارٹی کے آدمی ہیں. سن لو، میں کسی پارٹی کا آدمی نہیں ہوں. ہم نے جمعیت العلماء نے پولیٹیکل پارٹی سے 14 ڈیمانڈز رکھے تھے اور یہ کہا تھا کہ جو پارٹی ان 14 ڈیمانڈز کو مانے گی ہم اس کو سپورٹ کریں گے. اب تک کسی پارٹی نے ہمارے ڈیمانڈ کو ایکسیپٹ نہیں کیا، لہٰذا اب تک جمعیت العلماء نے کسی کے سپورٹ کا اعلان بھی نہیں کیا. آپ خود پڑھے لکھے ہیں، آپ خود سمجھدار ہیں، آپ خود دیکھ کے فیصلہ کرو آپ. لیکن خامہ خواہ کے بدنام مت کرو، ایسا مولویوں کو بدنام مت کرو. اگر قوم کی دلالی کرنے والے ہوتے نا تو ایسے نہیں ہوتے، ہم بہت عالی شان ہوتے. BMW گاڑی میں آ کے بیان کر کے جاتے. وہ پرانی 10-15 سال پرانی 2 ویلر پہ آنے کی ضرورت نہیں پڑتی. سمجھ رہے آپ؟ جی. مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ بولتے تھے کہ دنیا اگر 10,000 سال کی بھی ہو جائے نا تو مسلم قوم کے اندر اپنے لیڈرشپ کے بارے میں شک کرنے کی بیماری ختم نہیں ہوگی، بولتے تھے. تو آپ کے حقوق کے لیے جو آواز اٹھائیں گے آپ اسی کے اوپر شک کریں گے. اور مولانا آزاد ایک بڑے پتے کی بات یہ بھی بولتے تھے کہ سیاست میں مسلمانوں نے یا تو دوڑنا سیکھا یا رینگنا سیکھا، چلنا نہیں سیکھا. آج سے 80 سال پہلے مولانا آزاد نے یہ بات کہی تھی. حضرت کے انتقال کو تو 70 سال کا عرصہ گزر گیا. وہ اگر دنیا میں ہوتے تو شاید وہ بھی یہ سمجھتے کہ میں نے 80 سال پہلے جو بات بتائی، آج 80 سال گزرنے کے بعد بھی میرے قوم کی وہی حالت ہے کہ ہمارے لوگ یا تو سیاست میں دوڑنا جانتے ہیں یا رینگنا جانتے ہیں، چلنا نہیں جانتے. جب آپ چلنا ہی نہیں جانتے تو آپ اپنی قوم کو لے کے چلنا کیسا جانیں گے آپ؟ اسی لیے اپنی طبیعتوں کے اندر ٹکاؤ پیدا کرو، اپنے آپ کو پہچانو. اگر آپ اپنی طاقت کو نہیں پہچانیں گے تو کوئی آپ کی رسپیکٹ نہیں کرے گا. سیلف ریسپیکٹ کی عادت ڈالیے اپنے اندر. ایز اے کمیونٹی مسلمانوں کے اندر سیلف ریسپیکٹ کا بلڈ اپ ہونا ضروری ہے. آپ کے اندر کانفیڈنس کا بلڈ ہونا ضروری ہے. اگر آپ کے اندر بھروسہ نہیں آیا تو آپ زیادہ دنوں تک نہیں چل سکتے، یاد رکھیں. آپ پچھلے چند دنوں سے سوشل میڈیا پر دیکھنے میں آ رہا، الیکشن کا موقع ہے، 4 لوگ سامنے آ گئے، بھائی ہم فلاں پارٹی کی تائید کر رہے ہیں، چلے گئے، پھر ویڈیو بنا کے ڈالے، قوم کو ڈسٹرب کر کے چلے گئے. اب وہ حیدرآباد میں بیٹھ کر وہ سب کچھ ہو رہا ہے، یا مٹپلی میں بیٹھ کے ہمارے بھائی لوگ پریشان ہیں. بھائی ان کا چھوڑو، وہ تو دلال ہے. آپ اپنے حقوق کی بات کرو آپ. اور کبھی بھی یاد رکھو، ہمارے جمعیت العلماء کے جو انڈیا کے پریزیڈنٹ ہیں مولانا محمود مدنی صاحب، وہ ایک بڑی اچھی بات بولتے ہیں پولیٹکس کے بارے میں. مسلمانوں کو وہ بات اپنے دماغوں میں بٹھانی چاہیے. یاد رکھو، کبھی کسی کو ہرانے کے لیے ووٹ نہیں ڈالنا، کبھی کسی کو ہرانے کے لیے ووٹ نہیں ڈالنا. ہمیشہ آپ کا ووٹ کسی کو جتانے کے لیے ہونا چاہیے. آپ کے فیوچر کے لیے آپ کا ووٹ ہونا چاہیے. آپ کے ڈیولپمنٹ کے لیے آپ کا ووٹ ہونا چاہیے. آپ کے ولیج ڈیولپمنٹ کے لیے، آپ کی کمیونٹی ڈیولپمنٹ کے لیے، آپ کے ایریاز ڈیولپمنٹ کے لیے، آپ کی کانسٹیٹوئنسی، آپ کا ڈسٹرکٹ، آپ کا اسٹیٹ، آپ کی کنٹری کے ڈیولپمنٹ کے لیے آپ کا ووٹ ہونا چاہیے. جب آپ ڈیولپمنٹ کے لیے ووٹ دیں گے تو پھر آپ کا ووٹ بکے گا نہیں. آپ پیسے لے کر ووٹ نہیں ڈالیں گے. آپ غلط کینڈیڈیٹ کو ووٹ نہیں ڈالیں گے. ہمارے اس ملک کی سب سے بڑی سمسیا، سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے
کہ یہاں پر زہر عوام کے اندر، لوگوں کے درمیان میں زہر گھولنے والے اسمبلیوں اور پارلیمنٹوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. اگر لوگ ان زہر گھولنے والوں کو ووٹ نہ ڈالتے تو وہ وہاں تک کیسے جاتے؟ آپ مجھے بتائیے. تو اس کے ذمہ دار کون ہے؟ ووٹ ڈالنے والے ہیں کہ نہیں ہے؟ اسی لیے ہمارے اس ملک کی، صرف مسلمانوں کی نہیں، ہر آدمی کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ڈیولپمنٹ کے نام پر، ترقی کے نام پر ووٹ دے. 12-15 سال پہلے حیدرآباد کے وہ علاقے جہاں ہم لوگ پڑھنے کے زمانے میں تفریح کے لیے جاتے تھے، ہوا کھانے کے لیے، آج ان علاقوں کے پاس اگر چلے جائیں تو آپ کو اندازہ نہیں ہوگا کہ ہم امریکہ میں کھڑے ہوئے ہیں یا سوئٹزرلینڈ میں ٹھہرے ہوئے یا سنگاپور میں. تو کسی نہ کسی کا ویژن کام کیا نا اس کے پیچھے، ورنہ جنگل کے جنگل ہی رہتے. تو ترقی کے نام پر ووٹ ہونا چاہیے آپ کا، امن اور بھائی چارگی محبت کے نام پر آپ کا ووٹ ہونا چاہیے. یاد رکھیں، اگر اس ملک کا ووٹر اپنے ووٹ کی قیمت کو نہیں جانے گا تو پھر کوئی اس کو کچھ دینے کے لیے نہیں آئے گا آگے. کیونکہ یہ جو پارٹیاں جو کروڑوں اربوں روپے خرچ کر رہی ہے، الیکشن کے بعد ریکور کرنے کے لیے خرچ کر رہی ہے، وہ آپ کو کہاں سے لا کے دیں گے؟ وہ ابھی حال میں 2-3 سال پہلے ایک اسٹیٹ کا الیکشن ہوا تھا، وہاں ایک پارٹی نے یہ کہا تھا کہ ہم اگر جیت گئے تو 10 لاکھ نوکریاں دیں گے. دوسری پارٹی والے کھڑے ہوئے بولے ہم اگر جیت گئے تو 19 لاکھ نوکریاں دیں گے. اور آج پورے 3-3.5 سال گزر گئے، نہ 10 ملے نہ 19 ملے. تو یہ بیوقوف بننے کے لیے جب لوگ تیار ہیں تو ان کو بیوقوف بنانے کے واسطے ہے. وہ ایک چھوٹی سی بات بیان کر اگر سمجھدار ہو تو سمجھ لو، ہٹلر نے ایک مرتبہ پارلیمنٹ کے اندر ایک مرغے کو لے کر آیا. ہٹلر، مشہور ہے واقعہ کہ ہٹلر اپنے ساتھ پارلیمنٹ کے اندر ایک مرغے کو لے کر آیا اور اس مرغے کے پورے بوروں کو اکھاڑ دیا، وہاں بیٹھ کے پورا اس کو بورلیس کر دیا. اب اس کے بعد وہ مرغا ہٹلر کے پیچھے ایسا بےتاب، یعنی بے جان، بھائی اس کے پر ہی جب اکھاڑ دیے گئے تو اب وہ اڑے گا کیسا، چلے گا کیسا؟ گویا اس کی آدھی جان ختم ہو گئی. پھر اس کے بعد ہٹلر نے اپنے جیب سے کچھ گیہوں کے دانے نکال کر اس مرغے کے سامنے ڈالے تو وہ اس کو چننے لگا. ہٹلر نے اپنی پارلیمنٹ میں سارے ایم پیوز کے سامنے تقریر کرتے ہوئے، بھاشن دیتے ہوئے کہا کہ دیکھو، ڈیموکریسی کے اندر عام جنتا کی حالت ایسی ہوتی ہے. گورنمنٹ ان کے اوپر مہنگائی کی بار لگا کر، سارے چیزیں ٹیکسز لگا کر، سب کچھ کر ان کی زندگی کے راز کو گورنمنٹ چھین لیتی ہے. اور جب وہ بے بس ہو جاتے ہیں اور حکومتوں کے بدلنے کا موقع، الیکشن کا موقع آتا ہے تو یہ گورنمنٹ کے لوگ مینیفیسٹو کے نام پہ جھوٹے وعدے ان کے سامنے ڈال دیتے ہیں، اس مرغے کے جیسا، اور عوام اپنی وہ ساری طاقتوں کو بھول کر پھر اسی جھوٹے وعدوں کے اوپر اپنی چونچ مارنے لگتی ہے. کتنی حکمت کی بات ہے، دیکھیے آپ. اسی لیے بھائیوں، آپ مسلمان ہو، الیکشن کا موقع ہے، گانے بجانے کا ماحول، پینے پلانے کا ماحول، کھانے کھلانے کا ماحول آپ کے لیے آپ کا مذہب اجازت نہیں دیتا. اپنی عورتوں کو مت نکالو گھروں سے باہر، ووٹ ڈالنے کے لیے نکالو، لیکن یہ کینویسنگوں کے نام پر، بھرتی کرنے کے نام پر، یا کم از کم آپ جس پارٹی سے بھی تعلق رکھتے ہو اس پارٹی کا اگر کوئی ویڈیو ہے اور اس میں خواتین اگر ہے تو اس کو شیئر مت کرو. آپ مسلمان ہیں، عورتوں کی ریسپیکٹ ہے اسلام کے اندر، چاہے وہ کسی کی بھی عورت ہو. ایک دفعہ ایک جنگ کے اندر مسلمانوں کو کامیابی ملی، جنگ کے قیدی پکڑ کر لائے گئے، مسجد نبوی کے سامنے موجود تھے. ایک یہودی جوان لڑکی سامنے ٹھہری ہوئی تھی. اللہ کے نبی نے حضرت بلال حبشی سے فرمایا کہ بلال، اس لڑکی کے جسم کے اوپر کپڑا ڈال دو، پردہ کر دو اس کو. پوچھنے والوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، غیر کی لڑکی ہے. میرے نبی نے فرمایا غیر کی لڑکی ہے، اس کے جسم کے اوپر پردہ ڈال دو، کل قیامت میں اللہ تمہارے گناہوں کے اوپر پردہ ڈال دے گا. یہ اسلام ہے، یہ مذہب ہے. یہ آگے کا سوچ کے کام کرو اور ایک مقصد بنا کے کام کرو. سنی سنائی باتوں میں، کسی کے دھوکوں میں، کسی کے بھڑکانے میں
کسی کے دھوکہ کھانے میں مت آؤ، اور یاد رکھو ووٹ ڈالنے سے پہلے 3 چیزیں خاص طور پر کر لو، انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ پہلی چیز، ووٹ ڈالنے سے پہلے مشورہ کر لو۔ مسلمانوں کا آپسی مشورہ یہ بہت معنی رکھتا ہے، بلکہ پوری کانسٹیٹوئنسی کے لوگ آپس میں مشورہ کرنا چاہیے کہ ہم کس کو ووٹ ڈالیں، مشورہ ہو۔ دوسرے درجے میں تحقیق ہو کہ ہم جس لیڈر کو، جس پارٹی کو ووٹ ڈالنے جا رہے ہیں وہ ہمارے کام کریں گے نہیں کریں گے، وہ ہمارے اسٹیٹ کو، ہمارے دیش کو کیا دیں گے، ہم کو کیا دیں گے، کیا کریں گے، یہ دوسری چیز۔ اور تیسری چیز، ووٹ ڈالنے سے پہلے استخارہ بھی کر لو۔ استخارے کا مطلب دل ہی دل میں اللہ سے پوچھ لو کہ اللہ میں ووٹ کس کو ڈالوں، آپ میرے دل میں ڈال دیجئے۔ اگر آپ یہ 3 باتوں کی بنیاد پر ووٹ ڈالیں گے تو انشاءاللہ آپ کا ووٹ کس کے لیے ہوگا؟ ڈیولپمنٹ کے لیے ہوگا۔ آپ کا ووٹ کس کے لیے ہوگا؟ محبت کے لیے ہوگا، بھائی چارے کے لیے ہوگا، ملک کو آگے لے جانے کے لیے ہوگا، ورنہ پھر آپ مزید 5 سال پیچھے ہو جائیں گے آپ۔ یہ چیزیں ہمارے ذہنوں کے اندر ہونا بہت ضروری ہے۔ ایک شاعر نے کہا، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے۔ مسلمانوں کا مقصد ہر جگہ ایک ہونا چاہیے۔ مسلمانوں کے عمل کے اندر مسلمانیت ہونی چاہیے، سوچ ہونی چاہیے، فکر ہونی چاہیے، ویژن ہونا چاہیے۔ آپ دیکھو گزشتہ 1-1.5 مہینے سے غزہ کے مسلمانوں پر ظالم یہودی اسرائیل کی جانب سے بمباری، ہزاروں مسلمان مرد، عورتیں، معصوم بچے شہید ہو گئے۔ اطراف میں اسلامک کنٹریز ہے، ان کے پاس فوج ہے، طاقت ہے، لیکن سب کو اپنی اپنی گدی کی پڑی ہوئی۔ ایسا دور مسلمانوں کے اوپر کبھی نہیں آیا تھا کہ جب مسلمان اپنے آنکھوں کے سامنے اپنے بھائیوں کے اڑتے، معصوم بچوں کے اڑتے جنازے، ان کی اجڑتی بستیوں کو مزے لے لے کر دیکھ رہے تھے۔ حد تو یہ ہو گئی کہ غزہ کے اوپر بمباری ہو رہی ہے، وہاں سے چند 100 کلومیٹر کے اوپر ریاض میں، سعودی عربیہ میں، جن کے جھنڈے پر کلمہ لکھا ہوا ہے، جو اپنے آپ کو حرمین شریفین کا کسٹوڈین کہتے ہیں، مکہ مدینہ کا خادم، شکیرا کا ڈانس پروگرام چل رہا تھا۔ یہ حالت ہو گئی مسلمانوں کی۔ اسی لیے الیکشنوں کی چکروں میں اپنے بھائیوں کو ڈمی مت کرو، ریسپیکٹ دو، عزت دو اپنے بھائیوں کو۔ آپ کسی بھی پارٹی میں ہو، آپ کا بھائی دوسری پارٹی میں کام کر رہا ہے، اپنے لیڈر کے سامنے اس کی غیبت مت بیان کرو، اس کا ویلیو بیان کرو اپنے لیڈر کے سامنے۔ صاحب وہ پاورفل آدمی ہے، وہ کام کا آدمی ہے، ایسا بولو۔ اگر آپ ایک دوسرے کی تعریف کرو گے تو آپ سب کا وزن بڑھے گا، ورنہ سب کے سب بے وزن ہو جاؤ گے آپ۔ میں نے کہا نا کہ 119 میں 40 MLA مسلمانوں کے جیت سکتے ہیں، بے وزن ہونے کی وجہ سے آپس میں ایک دوسرے سے لڑ پڑے ہم لوگ۔ اسی لیے الیکشن ہے، آئے گا چلا جائے گا، الیکشن ہے، آئے گا چلا جائے گا۔ آپ الیکشن کی چکر میں اپنی مسلمانیت کو فنا مت کرو۔ آج کل لیڈروں کے مسلسل آنے جانے کا سلسلہ ہے میرے پاس۔ ایک لیڈر کی بات بڑی اچھی لگی، میں آپ کو بیان کروں۔ وہ کہنے لگے کہ 60 مہینے میں ایک مرتبہ الیکشن آتا ہے، میں صرف 3 مہینے الیکشن کی بات کرتا ہوں، باقی 57 مہینے ڈیولپمنٹ کی بات کرتا ہوں۔ مجھے اچھی لگی ان کی بات۔ اسی لیے آپ جو ہے نا، جس کے پیچھے پھر رہے ہیں، اگر وہ 3 مہینے پالیٹکس کی بات کر رہے ہیں تو آپ فل ٹائم پالیٹکس تو کرنے والے ہیں نہیں۔ 60 مہینے آپ پالیٹکس کے چکر میں کیوں اپنے آپ کو خراب کر رہے ہیں؟ آپ اپنی تجارت کرو، کاروبار کرو، بزنس کرو، بچوں کو پڑھاؤ، خاندان کو سنبھالو۔ بہرحال الیکشن کا موقع آ رہا ہے، اور یاد رکھو بھائی، ایک حقیقت بتا کر اپنی بات کو ختم کروں۔ میں بھی پورا اسٹیٹ پھر کے ہوں یہ الیکشنوں میں۔ مسلمان جتنا زیادہ الیکشن کو سیریس لیا ہوا ہے، اتنا کوئی بھی سیریس نہیں لے کے۔ وہ لوگ تو آپس میں دن بھر الگ الگ پارٹی سے کنوینسنگ کر رہے ہیں، رات میں آ کے ایک ہی جگہ بیٹھ کے پی رہے ہیں، محرم کے شیروں کے جیسا۔ دیکھیں نا محرم کے شیروں کو، آپ آ کے ہم کو، ہمارے بچوں کو گیارہویں دکھانے ایک دوسرے سے لڑ لیتے، بعد میں جا کے شام میں ایک ہی جگہ دھو لیتے بیٹھتے، اپنے جسم کو پیسے گن لیتے بیٹھتے۔ یا ایڈوکیٹس کے جیسا، وکیلوں کو دیکھیں، ایک وکیل آپ کی طرف سے، ایک وکیل میری طرف سے، دونوں دبا کے جج صاحب کے سامنے لڑ رہے ہیں، لنچ بریک ہوا، دونوں ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے کھا رہے ہیں۔ تو آپ بھی ایسا بنو نا، آپ کائے کے لیے اتنا سیریس لے کے بیٹھے ہوئے؟ اسی لیے
یہ چیزوں کو جو ہے آپ فالو کیجئے، اپنے اخلاق، اپنے کردار، اپنی مسلمانیت، اپنی جو چیزیں کرنے کی وہ چیزیں کیجئے، اپنا ویلو برقرار رکھیے۔ اگر آپ نہیں کریں گے تو کوئی آپ کی عزت نہیں کرے گا۔ آپ کو خود کو عزت دینا ہے۔ اگر آپ اپنے آپ کو عزت نہیں دیں گے، دنیا کی کوئی طاقت آپ کو عزت نہیں دے گی۔ اور اب بھی سن لو، یہاں سے جو کچھ باتیں بتائی جاتی ہے ہم کسی کو نشانہ نہیں بنا رہے ہیں۔ جو حق باتیں ہیں وہ باتیں ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، اور ہم کسی پارٹی کے ایجنٹ بن کر بھی آپ کے سامنے نہیں بول رہے ہیں۔ یہاں سے جانے کے بعد لوگ بولیں گے یہ فلاں پارٹی کے ایجنٹ ہیں، یہ فلاں پارٹی سے پیسے کھا لیے۔ شوق سے بولو، مرنے کے بعد تم کو پروف کرنا ہے، ہم کو تھوڑی پروف کرنا ہے۔ اگر ہم کھائیں گے تو ہمارے پیٹ میں جہنم کی آگ مرنے سے پہلے ہی بھڑکے گی۔ وہ تو الحمدللہ آپ کو بھی معلوم ہے کہ سامنے والا کون ہے، کیسا ہے۔ آدمی کو پہچان کے بات کرنی چاہیے، اور ہم کسی کے اوپر کیچڑ نہیں اچھالتے۔ بہت سارے ہمارے بھائیوں کو بھی خیال ہو گیا، ارے مفتی صاحب ہمیشہ ہمارے جماعت کے بارے میں بولتے ہیں۔ میں کسی کے خلاف نہیں بول، میں جو حق سمجھتا ہوں وہ بول رہا ہوں۔ آپ جو حق سمجھ رہے ہیں وہ آپ کر رہے ہیں، آپ آزاد ہیں اپنی مرضی میں، میں بھی اپنی مرضی میں آزاد ہوں۔ مگر جو چیزیں اپنے لوگوں کے لیے میں مناسب سمجھتا ہوں بول دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری ساری قوم کے اندر اجتماعیت، اتفاق اور محبت پیدا فرمائے۔ اور یہ الیکشن جو ہونے جا رہا ہے آزادی کے 70-75 سال کے بعد، یہ اگلے ہندوستان کا فیصلہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ 2024 کو 2029 کو دماغ میں رکھ کر ہم سب کو ووٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔